جتنی بڑی خواب ہوتی ہے اتنی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور آج میری خواب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک عظیم مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے. ایک مثالی ریاست جو پاکستان کو بننا چاہیے تھا. ساری مسلمان دنیا کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے تھا پاکستان کو، جس کا جو نظریاتی باپ علامہ اقبال تھا اس نے ایک بڑا عظیم خواب دیکھا تھا. میں اس خواب سے انسپائر ہوا اور وہ میرے ذہن میں جس طرح کا علامہ اقبال پاکستان دیکھنا چاہتا تھا وہی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور وہ پاکستان وہ نہیں جو آج پاکستان ہے. آج پاکستان ایک غلام پاکستان جو لا الہ الا اللہ کا نظریہ کہ اے اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اس نظریے کی برخلافی کر رہا ہے یہ پاکستان. عالمی بینک کے سامنے جھکتا ہے، سپر پاور کے سامنے جھکتا ہے، زمینی سپر پاور کے سامنے، جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتا ہے. ہمارے حکمران بھیک مانگتے ہیں دنیا سے. مسلمان تو کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. میرا جو پاکستان ہے اس میں حقوق العباد سب سے پہلے آنے چاہیے. حکمران جو ہو وہ عوام کا خادم ہو. حکمران کبھی بھی بڑے بڑے محلوں میں نہ رہے جس ملک میں لوگ بھوکے سوتے ہیں، جس ملک میں بچے مرتے ہیں اس لیے کہ صاف پینے کا پانی نہیں، جس ملک میں بے روزگاروں کی فوج ہے آج، جس ملک کے اندر 7 لاکھ گھروں میں مائیں روتی ہیں کیونکہ 7 لاکھ بچے مرتے ہیں پاکستان میں گندا پانی پینے کی وجہ سے. میں جو پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں اس میں ہر انسان کی عزت ہو، انصاف ملے. یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو وہ تعلیم ملے جو تعلیم مجھے ملی تھی HSN کالج میں. وہ نصاب ملے جو میرے بچوں کو ملے. جو خوش قسمت لوگ ہیں معاشرے میں جو ان کے بچوں کو جو تعلیمی نصاب ہے وہی غریب کے بچے کو ملے. اور جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے وہ انسانوں میں فرق نہ کرے. آج غریب کے لیے ایک انصاف کا نظام اور امیر کے لیے دوسرا. غریب چوری کرے تو جیل میں، پیسے والا ڈاکو طاقتور ڈاکو چوری کرے تو وہ تو اسمبلیوں میں بھی پہنچ جاتا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ کہ یہ ظلم کا نظام ہے. اور یاد رکھیں جو قوم اپنے آپ کو ایک اسلامک ریاست کہتی ہے اس کے اندر کبھی بھی ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. خلافت راشدہ کو اگر آپ صحیح قریب سے معائنہ کریں جو مسلمانوں کا آج بھی سنہری دور مانا جاتا ہے، جس نے بنیاد رکھی مسلمانوں کی 700 سال تک سپر پاور دنیا میں بننے کی، وہ خلافت راشدہ تھی. اس میں سب سے بڑی چیز تھی انصاف. اس لیے ہم نے اپنی تحریک کا نام انصاف رکھا کیونکہ انصاف ہی منشور ہے اسلام کا. جس معاشرے میں انصاف آ جائے اور اس کے لوگ اللہ میں مانے وہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے. سب قانون طالبان کی بڑی بری باتیں کی جاتی ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے، کیونکہ کوئی بھی ہار جائے تو لوگ اس کو ہار جائے تو بس سب کچھ ہی برا ہے اس کا. لیکن
جو طالبان کے دشمن بھی ہیں وہ بھی یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ایک اجڑے ہوئے افغانستان میں جدھر چوری ڈاکہ قتل عام تھا، رشوت عام تھی، نہ ادارے نہ عدلیہ نہ پولیس، ادھر طالبان نے انصاف دے کے مکمل امن پیدا کر دیا۔ اور جب سے طالبان گئے ہیں وہ امن ختم ہو چکا ہے، پھر ظلم کا نظام شروع۔ تو میں یہ واضح آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہاں انصاف ہو، قانون کی نظر میں سب ایک ہوں۔ قانون وہ قانون ہے ہی نہیں جو طاقتور کو نہیں پکڑ سکتا۔ ہمارے ملک میں تو ہمارا قانون بے بس ہے، آپ جتنا زیادہ لوٹیں گے اتنا ہی آپ کو قانون تحفظ دیتا ہے، ثبوت ہی نہیں ملتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میران بینک کے اندر 500 کروڑ روپیہ چوری ہوا۔ یہ چھوٹے بچوں کو تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ 500 کروڑ روپیہ کتنا ہوتا ہے۔ اس غریب ملک کا 500 کروڑ روپیہ چوری ہوا، کوئی پکڑا نہیں گیا۔ سب کو پتہ ہے کس نے پیسہ چوری کیا، کوئی نہیں پکڑا گیا، کیونکہ جو ڈاکو تھے وہ آدھے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، منسٹر تھے، بڑے بڑے نام تھے۔ ہمارا قانون پکڑ ہی نہیں سکا ان کو، کیونکہ پاکستان میں انصاف ملتا نہیں، انصاف بکتا ہے۔ جس ملک میں انصاف بکے ادھر صرف غریب لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں۔ آپ اپنی جیلوں میں جا کے دیکھیں، پاکستان میں تقریباً 80,000 جیلی قیدی ہیں، سب غریب لوگ ہیں۔ امیر کو ہمارا انصاف کا نظام پکڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے ظلم ہے پاکستان میں، اس لیے اللہ کی برکت نہیں ہے اس ملک کے۔ میں اپنے سارے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں آپ کبھی بھی جائیں سب سے زیادہ لوگ مسلمان پاکستانی نظر آئیں گے، لیکن اللہ کی برکت نہیں ملک پہ۔ کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، غلامی کرنی پڑتی ہے، مجبور ہیں، ظالم کا ساتھ دیا اور مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ آج قبائلی علاقے میں ظالم پھر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، مجبور ہیں۔ قوم امریکہ سے نفرت کرتی ہے اور حکومت اس کے ساتھ ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں، اور اس کو ذلت کہتے ہیں۔ آج آپ ہرا پاسپورٹ پاکستان سے باہر لے کے جائیں، ہرے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں سارے دنیا میں پھرا ہوں، ہرا پاسپورٹ کی علیحدہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔